تاکہ ہم اپنی گزارشات پیش کر سکیں، ورنہ اس وقت ہم یہ تمام بلز جو ہیں وہ کنسنسس کی صورت میں یہاں آئے ہیں۔ جناب والا، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی اپنی بات میں تمام بلز جو ہیں جن کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں، جن کو نہیں بھی سپورٹ کر رہے، سب کا ذکر میں ایک ہی دفعہ کر دوں تاکہ ایک مفصل بات آ جائے۔ جناب والا، ایف اے ٹی ایف ایک ایسی تلوار ہے جو کہ پاکستان کے اوپر بڑے عرصے سے لٹکی ہوئی ہے، جہاں ہمارے ملک کے یا ماضی کی کچھ غلطیاں کہہ لیں، یا آپ جو ہمارے طریقہ کار ہے اپنا بزنس کنڈکٹ کرنے کا، اس میں دنیا کے حساب سے کئی خامیاں ہیں، لوپ ہولز ہیں، اور جس کو اس وقت ہمارے موجودہ دور میں اس پہ زیادہ پریشر آیا ہے کہ ان ساری چیزوں کو درست کیا جائے، آگے بڑھ سکے، پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکے، پاکستان میں پیسے کا جو ریل بیل ہے وہ بہتر ہو سکے، اور وہ صرف فورن انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز ہی نہیں بلکہ ڈومیسٹک انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز کو بھی افیکٹ کرتا ہے۔ جناب، جب ایف اے ٹی ایف نے کافی ساری، کیونکہ ہمیں ایک نہیں بلکہ ایف اے ٹی ایف دو سائڈوں سے جکڑے ہوئے ہیں، ایک اوور آل جو ان کا ہے ایف اے ٹی ایف کا پریشر، اور ایک ایشیا پیسیفک گروپ ہے، اور جیسے ہمارے آنریبل فارن منسٹر نے بھی کہا، ظاہر کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ اس ساری چیز کا ایک فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہماری ایک ایک چیز پہ نظر بھی رکھے ہوئے ہیں کہ کہاں پاکستان کو وہ جو ہے روک سکتے ہیں، ٹریپ کر سکتے ہیں، جہاں پاکستان کے کاروبار کو وہ خراب کر سکتے ہیں۔ جانے والا مشکل یہ ہوئی ہے کہ جب انہوں نے ہمیں گھیرا ہے تو ہم نے بھی کافی چیزوں پہ ان سے حامی بھری ہے۔ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ویسے بھی کرنی چاہیے تھیں، وہ اچھا ہے کہ اس صورت میں ہم کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اپنے عوام کے اوپر، سر اگر یہ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آئی تھنک یور منسٹر، جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، جی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، جی پلیز نوید قمر صاحب۔ اصل میں لا منسٹر صاحب بزی ہیں تاکہ وہ اس کو دیکھ لیں۔ میں چاہوں گا کہ کم از کم لا منسٹر جو ہیں ان کا دھیان اس طرف ہو۔ جی پلیز، ان کی سپورٹ ہی ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم سنیں تو صحیح نا ہماری باتیں بھی۔ جی پلیز۔ تو جناب والا، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے اپنے ہی جو پاکستانی ہیں ان کے اوپر قدغنیں لگائی ہیں، ان کے کہنے پہ کہہ لیں یا ان سے ڈر کے کہہ لیں، اور ہم نے ایز اپوزیشن جو ہمارا فرض ہے کہ ہم نے ان ساری چیزوں کو ایک پاکستانی کے ناطے سے دیکھا ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہیں اور جو پاکستان جس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، اور کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم زیادہ ہی آگے بڑھ رہے ہیں، یا زیادہ ہی اپنے لوگوں کے اوپر ہم جو ہیں وہ قدغنیں لگا رہے ہیں، یا کچھ طریقوں سے تو ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے ہم نے کئی دفعہ، کئی میٹنگوں میں، کئی راؤنڈز میں آپ کی بھی بہت میں مہربانی کہوں گا جو آپ نے اپنے گھر کو ایک میٹنگ روم بنا کے ہمیں جو ہے مہیا کیا، تاکہ ہم کانسٹنٹلی یہ ڈائلاگ رکھ سکیں، اور اس میں کہیں نہ کہیں کنسنسس جہاں بھی ممکن ہو وہ کر سکیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کئی ساری چیزوں میں
جہاں ہم نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی، یا ہم نے ان کو کنونس کر لیا یا انہوں نے ہمیں کنونس کر لیا. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی اتفاق نہیں ہوا، اور وہ میرے حساب سے بہت زیادہ جو ہیں وہ کم از کم فنڈامنٹل رائٹس کے حساب سے کہہ لیں، پاکستان کے آئین کے حساب سے کہہ لیں، بہت ہی مشکل چیز ہے کسی بھی پاکستانی کو ہضم کرنا، اور اس وجہ سے وہ اس پہ ابھی تک کنسنسس نہیں ہوا. جناب والا، یہ جو اینٹی ٹیررزم بل اس وقت ہم جس سے شروع کیا ہے ہم نے، اس میں کئی عرصے کے بعد کم از کم اب فوکس ان لوگوں پہ ہو رہا ہے جو کہ جن کے لیے اینٹی ٹیررزم بل بنا تھا. دیکھیں، اینٹی ٹیررزم بل کا مقصد تھا ٹیررزم کو ختم کرنا. گردی کر رہے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کے عوام کا جینا انہوں نے نہ صرف دوبر کر لیا تھا، بلکہ پاکستان میں نہ معیشت چل سکتی تھی، نہ پاکستان جو ہے ساری دنیا کی نظروں میں پاکستان کالا ہو رہا تھا. تو اس لحاظ سے اینٹی ٹیررزم بل جو یہ آ رہا ہے وہ ان لوگوں پہ فوکس کر رہا ہے جس کو ہم پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کہتے ہیں، جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ خود یہ ٹیررسٹ ہیں، اور پھر ان پہ قدغن جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. اس حد تک ہم بالکل حکومت کیا بلکہ سارے پاکستانی ساتھ اس بات میں ہیں کہ جو شخص ٹیررزم کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان میں کرے یا پاکستان کے نام پہ یا اسلام کے نام پہ دنیا میں کہیں اور بھی کرے، ہم ان کے خلاف ہیں. ہم مل کے ان سے یہ جہاد لڑیں گے، اور ہم ان کو یا ان کی فائنینسنگ کو یا ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو وہ ہم کریں گے. سر، یہ ہاؤس کا انٹرسٹ جو ہے لگتا ہے کہ اتنی امپورٹنٹ لیجسلیشن ہو رہی ہے، اور بالکل میں ریکویسٹ ہوگی کہ یہ بہت امپورٹنٹ لیجسلیشن ہے، تمام ایم این اے صاحبان کو سمجھ ہونا چاہیے، اور اس کو میرے خیال میں اس ڈسکشن سے یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں ہم کیا لیجسلیشن کر رہے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی پوری توجہ سے سنیں جو بھی ڈسکشن گورنمنٹ یا اپوزیشن کرتی ہے، پلیز. لیکن وہاں بھی ہماری کوشش یہی رہی کہ کم از کم جو شخص جو کہ ٹیررسٹ نہیں ہے، جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس قانون کی زد میں آ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی ریمیڈی ہو. اور جو حکومت کے ساتھ ہمارا ڈائیلاگ ہوا وہ اسی اینگل سے ہوا کہ ایک طرف ہم مل کے ٹیررزم کو ختم کریں، لیکن دوسری طرف ہم اپنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کو جو ہے وہ بچا سکیں. کچھ تو ایسے لاز تھے، مثلا ایک جو ہے اکنامک ٹیررزم کے نام پہ ایک قانون اسی قانون میں امینڈمنٹ کے لیے آیا تھا. اس میں انفارچونیٹلی اکنامک ٹیررزم کی ڈیفینیشن بھی ایک عجیب سی تھی کہ جو شخص ہنڈی یا حوالے سے پیسے بیچتا ہے اور ایک سرٹن لمٹ تک کو کراس کر جاتا ہے مہینے میں، تو وہ جو ہے دہشت گرد ہے. جناب، آپ کا ملک کی جو اکانومی ہے انفارچونیٹلی اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ آدھی وائٹ پہ چلتی ہے، آدھی بلیک پہ چلتی ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری وہ وائٹ ہو جائے، لیکن آپ نہ تو راتوں رات اس کو بدل سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے لوگ اس کو اس حد تک مانیں گے. تو جہاں جہاں ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ آپ نے جو قانون بنایا وہ تو اس لیے کہ بلیک اکانومی کو روکیں، لیکن جو آپ کی وائٹ اکانومی ہے اس کا بھی خدشہ تھا کہ وہ بلیک کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ جب آپ کو اتنی ساری چیزیں کرنی پڑیں گی جس میں آپ کو جو ریکارڈ لینا پڑے گا. مثلا ایک میں مثال دیتا ہوں جو آج کے ایجنڈا پہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی وہ لائیو اینٹی منی لانڈرنگ جو بل ہے، اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جیولر کے پاس جاتا ہے مثلا، یا کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتا ہے، یا کسی بلڈر کے پاس جاتا ہے، تو اگر بلڈر کو پہلے تو اس کی ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوگی، مطلب یہ کہ اس کو پورا خاندان اور اس کا جو ہے انکم لیول اور سورس
جو ہے وہ سارا پتہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرے. اب جناب آپ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں, کون سا جو ہے جولر جو ہے وہ کسی جو خریدار ہے اس سے یہ سوالات کرے گا؟ اگر وہ سوالات کرے گا تو وہ خریدار اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا, تو اس کی بزنسز وہاں پہ ٹھپ ہو جائیں گی. اسی طرح سے اور بھی جو پروفیشنلز ہیں جو کہ کیونکہ اتنا ہم نے منی لانڈرنگ کے نام پہ اس کو وائڈن کر دیا کہ ہم کو اس کے نیٹ میں لا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے, مجھے امید ہے کیونکہ وہ نہیں ہے آج اس پہ ایجنڈا پہ, لیکن اس پہ ابھی تک ڈسکشن حکومت کی اور اپوزیشن کی جاری ہے کہ ہم کچھ ایسے میجر پہ پہنچیں گے جو ہم اس ساری چیز کو ہمارے آئین کے مطابق اور ہماری اکانومی معیشت کو بغیر نقصان پہنچائے ان چیزوں کو ہم میٹ کر سکیں گے. جناب والا, اس کے علاوہ یہ والے جو بلز ہیں اس میں اس حد تک کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بے نامی ٹرانزیکشنز اس ملک میں ختم ہو جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ جو شخص یہاں پہ کاروبار کرے تو اس کا دنیا کو پتا ہو کہ کون ہے جو کہ کر رہا ہے. صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک بندہ دوسرے کے نام پہ اور دوسرا بندہ تیسرے کے نام پہ اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو یہ ہماری معیشت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. ہم کوشش ہماری یہی ہے, جیسے میں نے کہا کہ بلیک سے ہم وائٹ پہ جائیں, لیکن ایک ایسے طریقے سے جائیں جہاں لوگ پیسے لے کے بھاگ ہمارے نہ جائیں, پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل نہ ہو, پاکستان سے جو ہے لوگ ان میں چیزوں میں آسانیاں ہم پیدا کریں. ہم نے کئی پیریڈ آف ٹائم میں کئی بانڈز فلوٹ کیے جو کہ بیرر بانڈز ہوتے ہیں. مثلا میں ایک اور جو لا ہے اس پہ بھی بات کر رہا ہوں. اب ہم اس وقت ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بانڈز ہیں وہ سب کے سب ہم بیرر سے ختم کر کے بائی نیم کر رہے ہیں. تو ایک بالکل ہی ایک نئی رجیم ہوگی, بالکل ہی ایک نیا طریقہ کار ہوگا, اور لوگ ہمارے ابھی تک ان چیزوں پہ یوز ٹو نہیں ہے. جو مس یوز اس کو کر رہے ہیں اس کو تو بھلے آپ روکیں, لیکن جو لیجیٹیمیٹلی سیونگز کر رہا ہے, جو لیجیٹیمیٹلی لے رہا ہے ان ساری چیزوں میں حصہ, ان کو ہم ڈسکریج نہ کریں, ان سے ہم یہ ساری چیزیں چھینیں نہ. تو یہ چیزیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہیں, وہ یکدم جو ہم ایک ہی دن میں کرتے ہیں اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جانے والا سر, اب میں کہیں کوئی ریپیٹیشن کر رہا ہوں, کوئی میں پٹڑی سے اترا ہوں, کوئی بات کی ہے نہیں, میں نے کہا کہ آپ نے ختم کیا, آپ نے کی طرف گئے. میں چھ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ 9 بلوں پہ بیک وقت بات کر. اوکے. So I am giving my views on all of them. I will not talk again on any of the other bills. تو جناب اس میں مثلاً جہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ چاہے وہ ایس ایس سی پی کے پاس ہو, چاہے وہ رجسٹرار کے پاس ہو, چاہے وہ یہاں جیسے وقت کا قانون ہے, تو ہر جگہ پہ کوشش یہی ہے کہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہوں, یہ بے نامی کا سلسلہ اس ملک سے ختم ہو جائے. اس سے لوگوں کو فوری طور پہ ضرور تکلیف آئے گی. جو لوگ ایک طریقے سے کاروبار کر رہے تھے, ایک طریقے سے پراپرٹیز رکھے ہوئے تھے, ان کو مشکلات آئیں گی. میں برملا یہ بات کہتا ہوں, لیکن مجھے امید یہ ہے کہ حکومت اس چیز کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جب قوانین بنتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا یوز ہوتا ہے, بہت سارا مس یوز ہوتا ہے. ہم نے نیب کا قانون بھی دیکھا, بنا اس لیے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو, لیکن مس یوز ہر طریقے سے ہونے لگا, چاہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہو, چاہے وہ نیب کے اپنے لوگوں کے جیبیں بھرنے کے لیے ہو, کئی چیزوں کے لیے یوز ہوا. اسی طرح سے ہم نہیں چاہتے کہ یہ قوانین جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ایسے ہم لوپ ہولز چھوڑیں کہ انہی انسٹیٹیوشن سے کوئی بندے جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور ان سے
जो है पैसे बटोरने का काम करें। ओवर रजिस्ट्रेशन का भी एक नुकसान ये भी होता है कि हमारी बिजनेसमैन जो है, आम हमारा कंज्यूमर जो है या हम शहरी जो है, उसके लिए भी हम मुश्किलात उस हद तक पैदा करते हैं। तो वी हैव टू वॉच आउट फॉर दैट। इसीलिए हमारा आइन जो है हमें फंडामेंटल राइट्स देता है और हर कानून पाकिस्तान का जो है वो फंडामेंटल राइट्स के उस पे मेयार पे जरूर उतरना चाहिए, वरना हमारी कोर्ट्स को भी ये हक होता है कि वो स्ट्राइक डाउन करे उस कानून को। तो मैं चाहूँगा कि आज हम जब वोट करने जा रहे हैं और इन बिल्स के हक में वोट करने जा रहे हैं, तो हम सब ये सारी चीज़ें ज़हनों में रखें और इनमें जो खराबियां अभी भी हैं, क्योंकि अक्ल कुल कोई नहीं होता, एक वक्त पे हर चीज़ की समझ किसी को नहीं होती, इनमें अभी भी खराबियां हैं, उस पर हम बार बार नज़र रखें, बार बार इस प्रोसेस को करें। और प्रोसेस का मकसद भी ये होता है, पहले नेशनल असेंबली में, नेशनल असेंबली की कमेटी से, अनफॉर्चुनेटली वो कमेटी वाला जो हमारा स्टेज था वो उस तरीके से नहीं फॉलो किया गया और वहाँ जो है बुलडोजिंग का जो अंसर नज़र आया। बुलडोजिंग से अच्छे कानून नहीं बनते, वो आपका कोई टारगेट तो अचीव हो जाता है लेकिन कानून में सुकून जो रह जाता है वो सारी ज़िंदगी आपको और हमें जो है वो परेशान करता रहता है। तो अभी भी हम ये देखें कि हम प्रोसेस को फॉलो करें, पूरी तरह से फॉलो करें, न सिर्फ नेशनल असेंबली में फॉलो करें बल्कि सेनेट में भी फॉलो करें, और फिर एक कानून जो बने वो एक खूबसूरत कानून बने, वो लोगों को के लिए वबाल जान ना हो बल्कि लोगों के लिए आसानी करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।